السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم بغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم بغسنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم بغسنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، شعبان المعظم کے مقدس اور متبرک مہینے میں وہ مقدس رات جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ رات انشاءاللہ عنقریب ہم کو میسر آئے گی، تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی اگر ہم اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رات کی عظمت اور اس کی رفعت کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا ارتکاب کریں، اس لیے کہ ہماری زندگی کے شب و روز گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے، جیسا اس کا ذکر کرنا چاہیے ویسی کرتے ہوں، اور اکثر حصہ زندگی کا اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے محبوب کا نام لینے کا شرف عطا فرمایا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے شمار گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم جو ہے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، گناہوں پر نادم و شرمندہ نہیں ہوتے، جبکہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، وہ اللہ سے کس قدر خوف کھاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے تھے، ان کی سیرت پڑھنے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور نے ان کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ دسترخوان پر بیٹھے کھانے کے لیے عمدہ قسم کے کھانے دیکھ کر رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری نیکیوں کی جزا مجھے دنیا میں ہی عطا فرما دی ہو۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر، عمدہ قسم کے کھانوں کو دیکھ کر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آج تو ہم خوش ہوں گے، عمدہ قسم کے کھانے اگر ہمارے سامنے چن دیے جائیں تو بجائے گریہ وزاری کرنے کے، بجائے افسوس کرنے کے، ہم جو ہے خوش ہوں گے، لیکن وہ دنیا میں جنت کی بشارت پانے کے باوجود، مقام صحابیت پر فائز ہونے کے باوجود، ان کے ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا
کہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں میرے سارے اعمال کی جزا، میری ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے مجھے دنیا ہی نہ دے دیا ہو، اب آخرت میں میرے لیے کوئی اجر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اس لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے اور آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور دسترخوان سے اڑ گئے۔ یہ ان کے خوف اور ڈر کا عالم تھا۔ لیکن ہم دن و رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اس کے باوجود نہ تو ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، نہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ گناہوں سے توبہ کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مغفرت کی ایک رات عطا فرمائی، گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک عظیم موقع عطا فرمایا۔ یہ جو رات آنے والی رات ہے، جو انشاءاللہ ہم کو میسر آئے گی، یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ چنانچہ صحیح حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی شب وہ شب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے مشرک اور کینہ پرور کے۔ جو بھی مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جو مشرک ہوتا ہے، کافر اور مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو بغض اور کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اتنے طرق سے مروی ہے، اتنی اسانید سے مروی ہے کہ ناصر الدین البانی کو بھی اس حدیث کو صحیح کہنا پڑا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو جب حدیث صحیح ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جو نصف شعبان کی شب ہے یہ بڑی متبرک اور بڑی برکت والی شب ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی شب ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بے پناہ فضل فرماتا ہے، بے پناہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس رات میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم فرمایا کہ اس کی رات میں تم روزہ رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کی رات میں تم روزہ رکھو، اور اس کا جب دن طلوع ہو تو اس وقت اس کے دن میں روزہ رکھو اور اس کی رات میں عبادت کرو، اس لیے کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے اور ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی بلا میں مبتلا کہ میں اس کی بلا کو دور فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور فرما دوں۔ اس طرح سے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ ندا ہوتی ہے۔ صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو یہ مژدہ دیا جاتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے طلب کرنے والا، ہے کوئی ہم سے دعا مانگنے والا کہ ہم اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ یہ جو ندا ہوتی ہے مغفرت کی، دعا کی مقبولیت کی، یہ ندا تو ہر رات میں ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، یعنی رات کا آخری پہر جب ہوتا ہے تو اپنی شان کے لائق آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا کو قبول کر، دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ تو یہ ندا تو ہر رات میں ہوتی ہے، تو شب برات کی پھر کیا خصوصیات رہ گئی؟ نصف شعبان کی شب کی پھر کیا خصوصیات رہ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی جو شب ہے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، اور جو دیگر راتوں میں روز ندا دی جاتی ہے وہ رات کے آخری پہر میں ہوتی ہے، جس کو سحری کا وقت ہم لوگ بولتے ہیں۔
صبح صادق سے پہلے کا کچھ وقت، صبح صادق کے پہلے کا جو وقت ہے یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے جو نیند بہت زیادہ کثرت سے آتی ہے، جو لوگ جاگتے ہیں رات بھر ان کو بھی اس وقت میں نیند آتی ہے کثرت کے ساتھ، بڑی گہری نیند، بڑی میٹھی نیند آتی ہے اس وقت میں۔ تو یہ جو وقت رات کا یہ جو قیمتی وقت ہے وہ غفلت میں گزار دیتے ہیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو رات کا یہ قیمتی وقت میسر آتا ہے۔ تو مقبولیت دعا کا جو وقت ہے عام راتوں میں وہ رات کا آخری حصہ ہے، اور یہ جو شب برات ہے اس میں یہ جو وقت ہوتا ہے مقبولیت دعا کا یہ غروب آفتاب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ رات کا آخری پہر حاصل نہ کر پائیں، وہ لوگ جو رات کے آخری پہر میں عبادت اور ریاضت نہ کر سکیں، دعا نہ کر سکیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ پیدا فرمایا کہ وہ شب برات میں نصف شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کر کے راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ تو یہ رات بڑی عظیم رات ہے، اس رات میں عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے زیادہ مومنین کی مغفرت فرماتا ہے۔ بے شمار مومنین کی مغفرت اس رات میں کی جاتی ہے اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے، جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ دو کا ذکر تو میں نے کیا کہ مشرک اور کینہ پرور، دوسری احادیث میں ان کا ذکر کیا گیا کہ جو عادی شرابی ہے وہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے فرمایا گیا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا گیا کہ جو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جو زنا پر اصرار کرتا ہے، کثرت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے اور بھی لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اس مقدس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ تو ان کی بخشش کا پھر کیا طریقہ ہے؟ جو ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ ہر گناہ جو گناہ کبیرہ ہو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ جہاں پر بھی حدیثوں میں اعمال کا ذکر کیا گیا کہ اس عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس عمل کی وجہ سے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا اس وقت تھا، ویسے ہی وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ ان احادیث میں، ان روایتوں میں جو گناہ سے معافی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ واجب الحفظ ہے، یاد کر لینا چاہیے، ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ حدیث میں جہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس سے مراد گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد الممتار کے اندر، علامہ شامی نے، یہ شامی کی شرح ہے، جد الممتار رد المحتار کی شرح ہے، فتاوی شامی کی یہ شرح اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جد الممتار کے نام سے۔ اس میں علامہ شامی نے ایک اعتراض نقل فرمایا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ امام قاضی ایاز نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے، اور بعض علماء نے احادیث کے ظاہر کی وجہ سے یہ فرمایا کہ حج اور بعض دوسرے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تب امام قاضی ایاز نے جو اجماع نقل فرمایا کہ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اس بات کے اندر، اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حج کی وجہ سے
اور بعض دوسرے اعمال کی وجہ سے نہ صرف گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں باتوں کے اندر کانٹراڈکشن ہو گیا، تضاد ہو گیا. تو اس تضاد کو اعلیٰ حضرت نے دور فرمایا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر فرمایا کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس سے مراد یہ ہے کہ یقینی اور قطعی طور پر معافی مراد ہے. گناہ کبیرہ یقینی اور قطعی طور پر اگر کسی عمل سے معاف ہوتے ہیں تو وہ توبہ ہے. توبہ کی وجہ سے ہی یقینی اور قطعی طور پر گناہ کبیرہ معاف ہوں گے. اور احادیث میں جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پر حج، تو حج سے جو گناہ معاف ہوں گے چاہے وہ گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، تو وہاں گناہ کی معافی کا امکان ہے. یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ حج کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہو گئے. امکان ہے، بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے حج کی وجہ سے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دے. امید ہے بہت زیادہ، امید ہے بہت زیادہ، امکان ہے اس بات کا کہ حج کی وجہ سے یا دیگر اعمال کی وجہ سے جن کا ذکر احادیث طیبہ میں کیا گیا، ان اعمال کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہونے کا قوی امکان ہے. لیکن یقینی اور قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہو گئے. اگر کسی کو گناہ کبیرہ اپنے معاف کرانا ہے تو اس کے لیے جو ہے صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ جو ہے توبہ ہے. بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے. بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ان کے تعلق سے اختلاف ہوا. اعلیٰ حضرت ملفوظات میں فرمایا کہ وہ گناہ، وہ عمل جس کے تعلق سے احادیث طیبہ میں عذاب کا ذکر کیا گیا ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ کا یہ عذاب تم پر نازل ہوگا، اللہ کی ناراضگی تم پر ہوگی، ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے. نماز کو ترک کرنا، شراب پینا، جماعت کو ترک کرنا، اس کی عادت بنانا، اسی طرح سے زنا کرنا، چغلی کرنا، غیر محرم پر نظر کرنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ظلم کرنا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوں گے. معافی کی امید ضرور ہے اعمال کی وجہ سے، لیکن قطعی معافی جو ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی. اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں. 3 میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہوگی تو توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ کو ترک کر دے، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. یہ سچی توبہ، توبۃ النصوح جس کو کہا جاتا ہے، اس کی پہلی علامت ہے کہ یہ پایا جانا ضروری ہے. اگر کوئی شراب سے توبہ کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے شراب کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے. دوسری شرط یہ بیان کی گئی کہ جو گناہ ماضی میں ہو چکا اس پر نادم و شرمندہ ہو. یہ شرط تو اس کا لحاظ تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب گناہ کا صدور ہوتا ہے، ان سے کسی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں نقل فرمایا کہ گناہ کا اظہار کرنا حرام ہے. اگر آپ سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہو تو آپ کے پر ضروری ہے کہ آپ اس گناہ کو پوشیدہ رکھیں، چھپائیں، لوگوں کے سامنے فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ لوگ اس گناہ پر گواہ بن جائیں گے، اور جس گناہ پر لوگ گواہ بن جائیں گے ان کی معافی کی امید کم ہے، اور جس گناہ پر کوئی گواہ نہ ہو اس کی معافی کی زیادہ امید ہے، اس کے معاف ہونے کی زیادہ جو ہے امید کی جا سکتی ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا یا جو گناہ ہم سے ہوا اس گناہ پر نادم شرمندہ رہیں. اور تیسری شرط یہ فرمائی گئی کہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے کفارے کے لیے جو بھی کر سکتا وہ کرے. اگر نماز قضا ہو گئی ہے
تو ایسا نہیں کہ صرف توبہ کرنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، بلکہ جو قضا نمازیں ہمارے ذمے باقی ہیں ان نمازوں کو حساب کر کے، کیلکولیٹ کر کے، باقاعدہ شمار کر کے جو نمازیں ہماری ماضی میں قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو مبارک راتیں آتی ہیں، چاہے وہ شب معراج ہو، شب برات ہو اور یا شب قدر ہو، اس رات میں نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس رات میں بندہ جو ہے اپنی جو قضا نمازیں، جو اس کی نماز ماضی میں چھوٹ چکی ہیں، ان نمازوں کو ادا کرے۔ تو ان نمازوں کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نوافل کا بھی ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ جو ان مبارک راتوں کی مقبول نوافل ذکر کی گئی ہیں اس کا ثواب بھی قضا کی ادائیگی کی برکت سے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہ کا جو کفارہ ہے اس کے لیے بھی وہ کوشش کرتا رہے، اور ان تینوں شرطوں کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ سے توبہ مقبول نہیں۔ تو یہ مبارک رات بڑی مقدس رات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ اگر لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں تو صلح کر لیں، اور اس مقدس رات کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس توبہ کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں۔ اور بالخصوص جو اذکار کیے جاتے ہیں، ذکر و اذکار، یہ تو بہت سارے ذکر و اذکار دیگر راتوں میں بھی کیے جاتے ہیں، ان راتوں میں خاص طور پر اور اس کا معمول بنا لیں کہ ہم اس ذکر کو کرنے کی عادت بنا لیں گے، وہ ہے استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا۔ یہ زبان سے پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو استغفار کے کلمات ہیں یہ اس طرح کے دوسرے استغفار کے کلمات ہیں۔ آپ عادت بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 2 امانیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک امان تو خود میری ذات ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہ کرے گا۔ تو حضور اپنی ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ جب تک اپنی امت میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہ فرمائے گا۔ اور فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے یہ، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو میرے وصال کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو قیامت تک میری امت میں امان باقی ہوگی وہ استغفار باقی ہوگا۔ یعنی اللہ سے عذاب سے بچنے کا بہت بڑا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ توبہ و استغفار یہ ایسا عمل ہے، زبان سے بھی پڑھنا، زبان سے بھی کہنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے، اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو ہے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال کل بروز محشر وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس دن اس کا نامہ اعمال جب وہ دیکھے تو اسے خوشی ملے؟ ہر آدمی کی تمنا یہی ہوگی کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کو پیش کیا جائے، جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر فرحت محسوس کرے۔ تو اس کا طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ استغفار کی کثرت کیا کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فرمایا
کہ جب بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرج اور ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں ہر حرج کا ذکر فرمایا، ہر تنگی کا ذکر فرمایا کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے راحت کا سبب استغفار کی برکت سے پیدا فرما دیتا ہے۔ نہ صرف تنگی سے نکلے گا بندہ مومن استغفار کی برکت سے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے اس کو غم سے بھی آزاد فرما دے گا، غم سے رہائی کا بھی سبب پیدا فرما دے گا۔ اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے رزق کے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، میں نے تو اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ سوچے گا کہ میں نے تو اس کے لیے کبھی کوئی کوشش بھی نہیں کی، میں نے اس کے لیے کبھی کوئی امید نہیں کی، اس کے باوجود رزق کا ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ غیب سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو یہ بڑی مقدس رات ہے جہاں دیگر اعمال کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کریں، وہاں پر قبرستان میں بھی جانے کا اہتمام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ شب برات میں قبرستان میں جائیں اور اپنے محرومین کے لیے استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔